بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک صحابی کا نہایت ہی خوبصورت واقعہ ان کے زبانی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس صحابی کا نام ہم سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے کہ آپ ناظرین ویڈیو کو بہت انتہائی دلچسپی سے دیکھیں اور ثواب بھی حاصل کریں، معلومات بھی حاصل کریں۔ ناظرین، یہ ایک ایسے عظیم شخص کی داستان ہے جو حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش میں مسلسل سرگرداں رہا۔ ناظرین، یہ کہانی ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ یقیناً جس طرح وہ اپنے بیتی عمدہ اسلوب میں بیان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا یہ انداز نہیں اپنا سکتا۔ بلا شبہ اس سلسلہ میں جس طرح ان کے اپنے احساسات نازک اور انداز بیان صداقت و حقیقت پر مبنی ہو سکتا ہے، کوئی بھی دوسرا یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو سنیے ناظرین، یہ اصفہان کے علاقے کا ایک نوجوان تھا جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے، وہ جی نام سے مشہور تھے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا اور وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور رعب و دبدبہ کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا۔ جو میری عمر بڑھتی گئی، اس کی مہر و محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح دو شیزاؤں کو گھروں میں پابند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس میں بہت زیادہ محنت کی اور ہم اس میدان میں خاص مقام پر فائز ہو گئے۔ بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے دن رات ایک لحظہ کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا۔ ناظرین، یہ نوجوان صحابی فرماتے ہیں کہ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا۔ سالانہ وافر مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا کہ بیٹا، میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیے اور کھیتوں کی نگرانی کریں۔ ناظرین، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کے لیے نکلا، لیکن راستہ میں ایک گرجا کے پاس گزرا جس میں عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا کیونکہ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ نوجوان صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے متعلق کچھ علم نہ تھا، اس لیے کہ میرا والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہیں دیتا۔ اس روز جب میں نے گرجا کے اندر عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا کہ وہ سب عبادت میں مصروف ہے تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کی دین کی طرف راغب ہو گیا۔ ناظرین، یہ نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ بخدا میں غروب آفتاب تک وہی رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ میں نے اہل کنیزہ سے دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا شام میں جب رات ہوئی۔ میں نے اہل کنیزہ سے دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شام میں۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھے پوچھا کہ آج دن بھر آپ نے کون سا کام سر انجام دیا۔ میں نے عرض کی کہ ابا جان، آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا کنیسہ کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا اور اس نے اپنا دل پکڑ کر کہا کہ بیٹا، اس دین میں کوئی خیر و بلائی نہیں، تیری آباؤ اجداد کا دین اس سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے کہا ابا جان، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا اور اسے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ ناظرین، یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھیجا، جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ آپ کے ہاتھ سے گزرنے لگے تو مجھے ضرور اطلاع دی۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا، زنجیر ٹوٹ گئی اور دور جا کر گری اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ ہو گیا۔ ان دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا کہ اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے۔ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ چرچ کا نگران اعلیٰ پوپ ہے۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ اس کی رہنمائی میں عبادت۔ میری معروضات سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑی ہی عرصہ بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتا اور جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعہ صدقہ خیرات کیا جائے تو یہ مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء و مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ اس
طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تو تمہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیتا۔ جب اس کی ترغیب دلانے پر تم اپنے مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غرباء و مساکین میں تقسیم کر دے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا تمہارا اس خزانے کا بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتائیے۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو انگشت بدنگار رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پر لٹکا کر اس پر پتھر برسائے جائے اور اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ ناظرین، یہ اصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا، میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ یہ شخص تو بڑا زاہد، آخرت کا متمنی اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کی یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت و محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں بہت عرصے تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے بہت افسردہ ہو کر روتی ہوئی اس کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت میں اب کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکڑاتی ہوئی زبان سے کہا کہ بیٹا، موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرا یہ مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر سیدھا موصل روانہ ہو گیا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی کہ مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق بھی مجھے یہ بتایا کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں۔ وہ میرے باتوں سے متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کی اس نے مجھے بخوشی اجازت دی، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے حسب معمول عرض کی کہ حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بتائی، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم روئے زمین پہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیم لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے، اس کے چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ وہ ہدیہ تو کھالے گا لیکن صدقہ کی چیزیں نہیں کھائے گا اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو تو میری نصیحت ہے ضرور جائیے اور ان سے ملیے۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصہ تک اموریہ بستی میں رہا۔ ایک مرتبہ قبیلے بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اس کے عوض یہ سب گائے اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ ناظرین، یہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی قرا میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے اس کا چچا زاد بھائی ملنے لے آیا اور اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجورے کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی۔ میں نے سوچا کہ یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا ملتا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ ناظرین، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے یثرب پہنچ گئے۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا، اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا کہ خدا بنی قیلہ کو تباہ کرے، وہ آج قبا میں اس شخص کی استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ
مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے جب کھجور کی چوٹی پر اس کی بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں میں نیچے ہی نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا کہ خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کیا خبر ہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آیا اور اس نے مجھے تابڑتوڑ مکے رسید کرنے شروع کر دی اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا، چل تو اپنا کام کر۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں اور آپ کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہے۔ یہ میرے پاس صدقہ کی کھجوریں ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لیے اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجوریں کھا لو اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی کھجور نہ کھائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک نشانی پوری ہوئی، پھر میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن اور کھجوریں لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا اور عرض کی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے اس لیے بطور تحفہ کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کیا، خود بھی یہ کھجوریں کھائی اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھلائی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے سلسلہ میں تشریف فرمائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چادریں زیب تن کی ہوئی تھی۔ میں نے سلام عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پام گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تبکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کہ کیا بات کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنی پوری درد بری داستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا۔ مجھے فرمایا کہ ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنائے۔ میں نے اپنی تمام داستان سنائی اور سن کر بہت خوش ہوئے کہ میں نے بڑی محنت کے بعد اپنے اصل منزل کو پا لیا۔ ناظرین، تو یہ واقعہ تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بہت ہی دلچسپ داستان تھی اور بہت ہی تکلیفوں کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس دن آپ فوت ہوئے اور جس دن انہیں زندہ اٹھایا گیا۔ ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔